کیا اب جانتے ہیں کہ ایک ایسی خوشحال قوم بھی گزری جس کے پاس باغات، دولت اور ہر نعمت تھی، لیکن ناشکری کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ آخر قوم سبا پر کیا عذاب آیا؟ آئیے قرآن کی روشنی میں یہ ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ اب کی اور تمام صحابہ کرام پر۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والی ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو وہی خوشحالی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہ ہے قوم سبا کا عبرت ناک واقعہ۔ قوم سبا موجودہ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم اپنی ترقی، تجارت، زراعت اور خوشحالی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت زرخیز زمین عطا فرمائی تھی۔ ان کے باغات میں ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے تھے، کھیتیاں لہلہاتی تھیں اور ہر طرف ہریالی نظر آتی تھی۔ ان کے علاقے میں پانی کی فراوانی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ ان کا عظیم بند تھا جو بارش کا پانی جمع کر کے پورے علاقے کو سیراب کرتا تھا۔ قرآن کریم نے بھی ان کی اس خوشحال سرزمین کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکون، رزق کی فراوانی اور ایک پاکیزہ بستی عطا فرمائی تھی۔ مسافر بلا خوف سفر کرتے، تجارت پھلتی پھولتی اور لوگوں کی زندگی آرام و آسائش سے گزرتی تھی۔ لیکن ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بھی یہی حکم دیا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کی نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرو۔ افسوس، وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دلوں میں غرور پیدا ہونے لگا۔ وہ اپنی دولت، باغات اور طاقت پر فخر کرنے لگے۔ انہیں یہ احساس نہ رہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ یہی غرور اور ناشکری آہستہ آہستہ ان کے زوال کی ابتدا بن گئی۔ ناظرین کرام، جب انسان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتیں۔ قوم سبا کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ خوشحالی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک بندہ اپنے رب کا شکر گزار رہتا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ حصے میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قوم سبا کی خوشحالی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے باغات پھلوں سے بھرے رہتے، تجارت ترقی کرتی اور لوگوں کی زندگی آرام و سکون سے گزرتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور شکر گزاری ختم ہونے لگی۔ وہ اپنی کامیابی کو اپنی عقل، منصوبہ بندی اور طاقت کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارہا اپنی نعمتوں کی یاد دلائی اور شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی، لیکن ان کی اکثریت نے اس نصیحت پر توجہ نہ دی۔ دنیا کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیر لیا اور وہ اپنی آسائشوں ہی کو اصل کامیابی سمجھنے لگے۔ قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، لیکن جب ناشکری اختیار کرتا ہے تو نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ قوم سبا نے اسی آزمائش کو نظر انداز کیا۔ ان کے دلوں میں تکبر پیدا ہو گیا۔ انہیں یقین ہونے لگا کہ ان کی مضبوط بستیاں، عظیم بند اور سرسبز باغات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ وہ یہ بھول گئے کہ جس اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں وہی ایک لمحے میں انہیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے قوم سبا کے زوال کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، مگر جب وہ اپنی ناشکری سے باز نہ آئے تو فصل الہی قریب آ گیا۔ گزشتہ حصے میں ہم نے سنا کہ قوم سبا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود ناشکری اور غرور میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ اپنی رحمت سے بار بار سنبھلنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے، اپنی غلطیوں سے رجوع کرے اور سیدھے راستے پر واپس آ جائے۔ قوم سبا کو بھی کئی مرتبہ سوچنے اور سنبھلنے کا موقع ملا، مگر ان کی اکثریت دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہ رہی۔ وہ اپنی مضبوط آبادی، شاندار باغات اور عظیم بند کو اپنی حفاظت کی ضمانت سمجھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی خوشحالی کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اصل حفاظت نہ دیواریں کرتی ہیں، نہ دولت اور نہ ہی طاقت، بلکہ حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔
قرآن مجید ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب کوئی قوم مسلسل ناشکری غرور اور نافرمانی پر قائم رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک آتی ہے اور پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ قوم سبا کی آزمائش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ جس بند پر انہیں سب سے زیادہ فخر تھا وہی بند اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تباہی کا سبب بننے والا تھا۔ ابھی وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے، انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ ان کی دنیا بدلنے والی ہے۔ ناظرین کرام، انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت دولت اور وسائل پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ اب وہ وقت پہنچا تھا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہونا تھا۔ جس قوم نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کی قدر نہ کی، اس کے سامنے اب ناشکری کا انجام ظاہر ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عظیم بند جس پر پوری قوم کو فخر تھا اور جس کی بدولت ان کے باغات اور کھیتیاں سرسبز رہتی تھیں ٹوٹ گیا۔ پھر ایک ہولناک سیلاب آیا جسے قرآن مجید میں اوسل ایرنم کہا گیا ہے۔ پانی کا طاقتور ریلا ہر طرف پھیل گیا۔ سرسبز باغات، لہلہاتے کھیت، خوبصورت بستیاں اور خوشحال علاقے دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہونے لگے۔ جن باغوں میں ہر موسم میں میٹھے پھل لگتے تھے ان کی جگہ ایسی زمین رہ گئی جہاں کانٹے دار جھاڑیاں اور بے فائدہ درخت اگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا کہ ان کے 2 خوبصورت باغوں کو بدل کر ایسے باغ کر دیے جن میں کڑوے پھل، جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے۔ یہ سب ان کی ناشکری کا انجام تھا۔ ناظرین کرام، ایک لمحہ پہلے جو قوم اپنی خوشحالی پر فخر کر رہی تھی، اگلے ہی لمحے وہ اپنی بربادی پر آہوزاری کر رہی تھی۔ انہیں اس وقت احساس ہوا کہ اصل طاقت نہ دولت کی تھی نہ بند کی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو واپس لینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ سل ایرنم کے بعد قوم سبا کی وہ عظیم سلطنت جس پر وہ ناز کیا کرتے تھے ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ ان کے باغات ویران ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، پانی کے ذخائر ختم ہو گئے اور تجارت کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جو لوگ کبھی آسائشوں میں زندگی گزارتے تھے اب انہیں اپنے گھر زمینیں اور بستیاں چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ خاندان بکھر گئے، قبیلے منتشر ہو گئے اور ان کی شان و شوکت صرف ایک داستان بن کر رہ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت قرار دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کی نعمتوں پر غرور اور ناشکری انسان کو زوال تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق بھی چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب بندے مسلسل نافرمانی، غرور اور ناشکری اختیار کرتے ہیں تب وہ اپنے ہی اعمال کا انجام دیکھتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ایمان، صحت، رزق، گھر، اولادہ اور امن۔ اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت میں اضافہ فرماتا ہے۔ قوم سبا کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتیں عطا کیں، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی، غرور کو اپنا لیا اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا تو وہی نعمتیں ان کے زوال کا سبب بن گئیں۔ آج ہمیں اپنے دلوں میں یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم حلال رزق کماتے ہیں اور دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو ہمیں ابھی سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہی پیغام قوم سبا کے واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ لہذا آئیں آج ہی سچی توبہ کریں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا عہد کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر دل و جان سے شکر ادا کریں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان کا سچا شکر گزار بھی بنا دے۔ ہمارے دلوں سے غرور، تکبر اور ناشکری کو دور فرما۔ ہمیں اپنی اطاعت، نماز کی پابندی، حلال رزق اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔
اگر آپ کو قوم سبا کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور قرآن مجید کے ایمان افروز واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔